سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا، آپ کے حمل کو گرایا گیا، اور نعوذ باللہ جو محسن پیدا ہوئے وہ مردہ حالت میں پیدا ہوئے۔ شیعہ حضرات کے جو بنیادی معتبر ترین 4 مراجع ہیں ان میں وہ روایات موجود نہیں ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس سقیفہ کے واقعے کے بعد، اور وہاں جا کر یہ الفاظ ذکر کیے کہ آپ یعنی اہل بیت اطہار اور آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بڑا مشہور ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا ہوا کہ یہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کے لیے سیدہ فاطمہ کے گھر پر اکٹھے ہوئے تھے، تو وہاں جو وہ بڑی تلخی ہوئی اور بڑا ایک دھمکی آمیز ایک پیغام دیا گیا، اور پھر جو وہ یہ مطلب اس پہ تو پھر یہاں تک بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ دروازہ توڑ دیا اور نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب جی دھکا دیا، دروازہ ان پہ گرایا، اور مطلب اس قسم کی جو باتیں بڑی زور و شور سے بیان کی جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور صحیح بات اس میں کیا ہے؟ میں تھوڑا سا کھل کر اگر یہ بات کروں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا، آپ کے حمل کو گرایا گیا، اور نعوذ باللہ جو محسن پیدا ہوئے وہ مردہ حالت میں پیدا ہوئے۔ یعنی اس حد تک جو ہے بات کی جاتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بات سیدہ کے تعلق سے کی جائے گی تو جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کتنی نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس تعلق سے 3 طرح کی روایات ہیں، زیادہ تر روایات موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جو تاریخی روایات ہیں، یعنی کہ وہ کتب احادیث میں نہیں ہیں، اور یہ ہم علی بصیرہ یہ بات کر رہے ہیں۔ شیعہ حضرات کے جو بنیادی معتبر ترین 4 مراجع ہیں ان میں وہ روایات موجود نہیں ہیں۔ حیرت کی بات ہے، صحیح، یہ روایات تاریخی روایت ہے، اور نہ اہل السنہ کے بنیادی مراجع کے اندر یہ روایات موجود ہیں جو صحیح ترین مراجع ہیں بخاری مسلم۔ یعنی اتنا حساس معاملہ نہ کسی صحابہ نے اس کو نقل کیا، اور نہ اسے جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار نے نقل کیا، اور نہ دونوں کی معتبر ترین کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو دونوں طبقات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس طرح کے مؤرخ اور اس طرح کے ضعیف راوی موجود تھے جو اپنے اپنے رجحانات، نظریات اور مسلک کے دفاع کے لیے روایات کو گڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ان روایات کو گڑھا۔ تو اتنے حساس ترین مسئلے پر آپ کو بنیادی مراجع کے اندر روایات نہیں ملتی جن کے اندر یہ سارے شبہات یا یہ سارے اعتراضات اس انداز سے مذکور ہوں جس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تاریخی روایات اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں وہ ان میں زیادہ تر روایات موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ہم ان کو ذکر ہی نہیں کریں گے۔ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو شدید ضعیف اور ناقابل احتجاج روایات ہیں۔ میں 3 روایات کے اندر جو خاص چیزیں موجود ہیں ان کا میں ذکر کروں گا حوالے کے ساتھ۔ سب سے پہلی روایت جیسے مثال کے طور پہ مؤرخ بلازری سلیمان التیمی نے انساب الاشراف وغیرہ کے اندر ذکر کی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ سیدنا عمر اپنے ساتھ آگ کا شعلہ لے کر گئے تھے۔ اچھا، ناقابل احتجاج اور شدید جسے آپ کہنے ضعیف جو ہے وہ روایت یعنی حجت موجود ہے، مضبوط دلیل نہیں ہے، سند بہت ضعیف ہے۔ اچھا، دوسری جو روایت ہے جسے عقیلی نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور تاریخ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے جس میں دروازہ جلانے کا ذکر ہے، اور تیسری روایت وہ ہے کہ جس کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ آخری وقت میں وہ بڑے افسردہ تھے اور بڑے غمگین تھے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے الفاظ ہیں کہ کیوں نہیں میں نے ان کے گھر کا دروازہ کیوں کھولا، اچھا، اس طرح کے جو ہے الفاظ ہیں۔ یہ تینوں روایات، یہ تیسری روایت بھی جو ہے وہ شدید جسے آپ کہہ لیں کہ ضعیف روایت ہے۔ تو یہ اس معاملے کے اندر دوسری روایات وہ ہیں جو ایک تو حدیث کی کتابوں میں اس انداز سے موجود نہیں ہیں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، اور پھر ضعیف ترین روایت ہے۔ ضعیف ترین کا مطلب یہ ہے کہ روایت کرنے والے اپنا مرسل ہیں، ضعیف ہیں، مجہول ہیں، متروک ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں یہ بات سمجھ لی جائے، کوئی ایک روایت نہ اہل السنہ کے ہاں نہ شیعہ مراجع کے اندر ایسی موجود ہے کہ جس روایت کی سند میں یا متن میں اختلاف نہ ہو۔
کوئی صحیح روایت اس مسئلے کے اندر قابل موجود ہی اعتبار یا نہیں، معتبر قابل روایت اعتبار. نہیں ہے. جو سب سے قریب ترین روایت ہے جن کے بارے میں بعض محدثین نے یعنی کہ جن کو حسن درجے کی یا قابل قبول روایت قرار دی ہے، ان میں دو روایتیں جسے آپ کہہ لیں کہ اہمیت کے حامل ہیں، کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس ثقیفہ کے واقعے کے بعد، کیونکہ ابتداء میں سیدنا علی، سیدنا عباس اور ایک دو جو صحابی ہیں سیدنا زبیر وہ وہاں موجود نہیں تھے، صحیح. جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ابتداء میں. تو وہاں پر پہنچے اور وہاں جا کر یہ الفاظ ذکر کیے کہ آپ یعنی اہل بیت اطہار اور آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ کا گھر ہمارے ہاں جو ہے یعنی آپ کا گھرانہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محترم گھرانہ ہے. صحیح. لیکن یہ محبت جو ہے مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے معاملے کے اندر پیچھے ہٹ جاؤں. تو اس روایت کو اگر قبول کیا جائے گا تو صرف اس حصے کو تھوڑی قبول کیا جائے گا جس حصے کے تعلق سے جو ہے وہ شور مچایا جاتا ہے، بلکہ اس روایت کو اگر قبول کیا جائے گا تو یہ بھی قبول کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سب سے محبت والا گھرانہ بھی اور سب سے محترم جو گھرانہ بھی وہ وہی گھرانہ تھا. اچھا، اس کے بعد جو اگلی روایت ہے، آخری روایت جو اس مسئلے میں صحیح ترین، آپ کہہ لیں صحیح ترین سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بھی اختلاف اس کے اندر موجود ہے، ارسال کا اس کے اندر ذکر موجود ہے، لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر ابوبکر صدیق نے کچھ باتیں ایسی بیان فرمائیں کہ جس سے سیدنا علی کا خاص طور پہ اور سیدنا زبیر کا دل نرم ہو گیا رضی اللہ عنہما کا. جیسے مثال کے طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے، نہ میں نے کبھی اس خلافت کی تمنا کی ہے اور نہ مجھے اس بات کی جو ہے وہ تمنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جو مضبوط شخص ہے اس کو جو ہے وہ یہ خلافت دے دی جائے. جب یہ بات سیدنا علی نے اور سیدنا زبیر نے سنی تو ان کا غصہ کیا ہو گیا، وہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا، اور ان کے الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ جی ہمیں جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خلافت کے اہل نہیں ہیں، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اتنے اہم معاملے میں ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. اس وقت یعنی ہم موجود نہیں تھے. مشاورت میں شامل صحابہ کرام نے، جیسا کہ شیخ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے وہ مسئلہ کوئی پلاننگ کے تحت ثقیفہ میں جمع نہیں ہوئے تھے، وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دلیل پیش کی جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کی کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا، ہم اس کو دنیا کی امامت کے لیے کیوں نہ منتخب کریں. تو وہ وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک اتفاق اور ایک اجماع ہوا. وہ اس مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، وہ تو ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. بہرحال اس میں پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کری تو سیدنا علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل وہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات کری کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ خلافت کے مستحق آپ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ اس روایت کو اگر بنیاد بنایا جائے تو اس میں اتنا ضرور موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور بیعت کے لیے نہیں آ رہے، کیونکہ ابتدائی ایام میں دونوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو سیدنا عمر گئے سیدہ فاطمہ کے گھر میں، اور وہاں سیدنا عمر کے ساتھ بھی کچھ صحابہ تھے، اور سیدنا زبیر وہاں پر اپنی تلوار کے ساتھ سیدہ کے گھر میں موجود تھے. تو یہاں پر ایک صحابی نے سیدنا زبیر کی تلوار کو توڑا. سیدنا زبیر کی تلوار کو توڑنے کا ذکر ہے، اور محب طبری جو ایک مؤرخ ہے وہ جو یعنی کہ شیعہ حضرات کے ہاں ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ سیدنا زبیر کی تلوار ان کی توہین میں یا تنقیص میں نہیں توڑی گئی تھی، بلکہ فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ بات آگے نہ بڑھے سیدنا زبیر کی تلوار کو، تاکہ آپس میں بات چیت سے معاملہ آگے نہ بڑھ جائے. تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ جسے آپ کہہ لیں سیدنا زبیر کے ساتھ یا وہاں پر موجود افراد کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ مکالمہ ہوا، کچھ جسے کہہ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ جب اتنے حساس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن گھر کا دروازہ توڑنا، گھر جلانا،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنا، یہ جو ہے جسے آپ کہہ لیں کہ کسی بھی صحیح ترین، یعنی صحیح روایت تو بہت دور کی بات، کسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں قابل قبول روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے. آخری دونوں مراجع کے اندر نہیں. جی دونوں آخری شیعہ اور سنی مساجد. جی آخری بس چند سوالات ہیں جو ہم اس موضوع پر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سوال وہی ہے کہ شیعہ کے 4 معتبر ترین مراجع کے اندر یہ روایت کیوں موجود نہیں ہے، اگر یہ اتنا حساس معاملہ ہے. دوسرے نمبر پر اہل السنہ کے قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین 2 مرجع ہیں بخاری مسلم میں بھی موجود نہیں ہیں. تیسرا اس کے اندر جو شیعہ کی جو معتبر سند ہے، معتبر ترین سند، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی سارے سلسلے ائمہ معصومین کے ہوں، کوئی ایک روایت اس مسئلے کے اندر موجود نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کے ذریعے اس واقعے کو بیان کیا گیا. صحیح. چوتھے نمبر پر ائمہ معصومین کا پورا سلسلہ تو چھوڑ دیجئے، کسی ایک امام معصوم سے یہ روایت منقول نہیں. تو آپ یہ ہیں علمی حقائق. اور آخری بات جو اس تعلق سے ہے وہ وہی بات ہے کہ جو ایک عام مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا بھی اگر موجود تھا، چاہے جائے کہ وہ سارے کام کرے جو الزام سیدنا عمر پر یا صحابہ پر ذکر کیے جاتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار کہاں تھے؟ کیوں نہیں روکا؟ اور پھر دیگر اہل بیت اطہار کہاں تھے؟ پھر سادات قریش کہاں تھے؟ دیگر صحابہ کہاں تھے اس معاملے کے اندر؟ اور پھر یہ ہے کہ مشکل کشا کا عقیدہ جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رکھا جاتا ہے. ابھی ہماری بحث ہو رہی تھی کہ انبیاء سے افضل ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدنا علی کے بارے میں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں وہ مشکل کشا ہے، اور دوسری طرف یعنی کہ ہم مجھے تو الفاظ شیپ نہیں آ رہے زبان پر کہ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو جگر گوشہ رسول ہیں فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا وارضاہا، جن کی عزت پر پوری امت قربان ہو جائے. ایک بات ہے صحابہ کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت قربان ہو جائے. ہم ایک آج کے دور میں ایک عام انسان کے بارے میں یہ تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. غیرت مند انسان جو ہے وہ اپنی عزت پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو قبول کر رہے ہیں تو آپ سیدنا علی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار کے بارے میں، سادات قریش کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ عموماً اس طرح کے واقعات پیش کرتے ہوئے یہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ پر تہمتیں لگائی جائیں، لیکن اس دوران خود اہل بیت کے اوپر کتنے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. یہ معاملہ جیسے سیدنا حسن حسین بھی موجود تھے، جناب علی موجود تھے، پھر بعد میں جو معاملات سیدنا حسین کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں، سیدنا حسن کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، تو جیسے آگے چل کے انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ جناب علی عنہ کو سب و شتم کے جو معاملات ہیں تو حسن حسین کہاں تھے. تو اس طرح کے معاملات جب پیش کیے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اہل بیت کے اوپر کتنے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اور پھر حقائق اگر تاریخ کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات تو شیعہ اور سنی مصادر دونوں میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ ہی کی بیٹی جو ہے ام کلثوم وہ جناب عمر ہی کے نکاح میں تھی. تو ایک خاتون کو اگر ایک شخص آ کے اتنی اذیت دے اور وہ اپنی ہی بیٹی کا نکاح جو ہے یا وہ ان کے ساتھ کر دے، کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک جو ہے وہ معمولی سی عقل اور شرف اور عزت رکھنے والا آدمی بھی یہ نہ کرے تو ہم تو اہل بیت سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی بیٹی جو کہ شیعہ مصادر کے تحت بھی سیدہ عمر کے نکاح میں تھی اور سنی مصادر میں تو ویسے ثابت ہے، تو کیسے ممکن ہے یہ چیز؟ اسی تسلسل کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ یہ واقع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سیدنا علی، سیدنا ابوبکر کی خلافت کے اندر بھی ایک بڑا عہدہ منصب ان کے پاس رہتا ہے، وہ قریب رہتے ہیں سیدنا ابوبکر کے. سیدنا عمر کے دور میں بھی قریب رہتے ہیں، سیدنا عثمان کے دور میں بھی قریب رہتے ہیں. یعنی ایسا کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟